کہ ہم علم حاصل کریں، اس کے لیے فکر مند رہیں، علمی مجالس کو آباد کریں، دوسروں کو اس کی دعوت دیں۔ یہی ہماری کامیابی کی ضامن ہے۔ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اس مسجد میں جب سے درس کا آغاز ہوا ہے، الحمدللہ وقفے وقفے سے آنے کا موقع ملا، اور ٹوٹی پھوٹی انداز میں جو کچھ ہوا سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے، مزید کوشش کی ضرورت ہے، اور یہ جب تبھی ہو سکتا ہے کہ خود ہمارے اندر علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ وہ ذمہ داری جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، جو ہم پر فرض کی ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، تبھی یہ ہماری مجالس آباد ہوں گی۔ مجھے وہ پرانے چہرے نظر نہیں آ رہے ہیں جو ابتدا میں ہمارے ساتھ چلے تھے۔ شاعر کا شعر تو یہ تھا، ہم اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یہاں یا دیگر مساجد کے جو حالات ہیں دروس کے، وہ اس شعر کے اپوزٹ ہوتا جا رہا ہے کہ جو لوگ شروع میں اکٹھا ساتھ آئے تھے دھیرے دھیرے چھٹتے چلے گئے، اور نوبت یہ آ گئی کہ ہم تنہا رہ گئے۔ آخر کیوں؟ وجہ کیا رہی؟ اس پر بیٹھ کر کے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، آپس میں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ یا ہمارے جو بھائی ہم سے کٹ رہے ہیں، ان سے مل کر کے سبب جاننے کی ضرورت ہے کہ بھائی کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم علم حاصل کریں، وہ ہمیشہ ہمیں مختلف بہانے سے علمی مجالس سے دور کرتا رہے گا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ بہت مشہور یہ روایت ہے، اور بچپن ہی میں عموماً بچوں کو یاد کرا دیا جاتا ہے۔ جگہ جگہ اس کا ترجمہ آپ کو لکھا ہوا دکھے گا، کسی بھی اسکول میں چلے جائیے، اگر مسلم مینجمنٹ ہے تو دیواروں پہ اس کا ترجمہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، فرض ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ فرض کا کیا مطلب ہے، واجب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر
وہ فرض کام کیا گیا تو ثواب، وہ واجب کام کیا گیا تو ثواب ملے گا، اور اگر اس واجب کام کو چھوڑ دیا گیا تو گناہگار ہوں گے۔ اب اس حدیث کے روح سے اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں میں سے اکثر مسلمان علم نہیں حاصل کر رہا ہے، اس کو بچوں کا کام سمجھ لیا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا یہ بچوں کا کام ہے، ہماری عمر نکل گئی، اب اگر اس فریضے کو ہم نے ترک کیا ہے تو ہم گناہگار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور اگر ہم نے علم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہے تو ہم ثواب کے مستحق ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یقیناً اگر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے اور ہم حاصل کر رہے ہیں تو ثواب ملنے والا ہے، اور اس فرض کو ترک کرنے کی وجہ سے گناہ ملنے والا ہے۔ کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ جس کو نہ حاصل کرنے سے ہم گناہگار ہو جائیں گے۔ اہل علم نے اس پر بہت بحث کی ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انسان کی جتنی ضرورت ہے، جتنے سے اس کا تعلق ہے، جتنا اس کا سابقہ پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، اتنی چیزوں کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے، اگر نہیں حاصل کے گناہگار ہوگا۔ مثال، نماز سے ہمارا واسطہ ہے، طہارت سے ہمارا واسطہ ہے، اب اس کا علم اگر ہم حاصل نہیں کرتے تو گناہگار ہوں گے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ بخاری پڑھیے، مسلم پڑھیے، تفسیر فلاں تفسیریں پڑھیے تبھی معاملہ ہوگا، نہیں، کم از کم اتنا ضرور حاصل کریں کہ اگر نماز ہم پر فرض ہے اور ہم اس کو ادا کر رہے ہیں تو اس کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ غسل کیسے کیا جائے گا، وضو کیسے کیا جائے گا، نماز کیسے پڑھی جائے گی، کیسے کھڑا ہونا ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، کیا کیا چیزیں پڑھنا ہے، کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے، کس کی وجہ سے ناقص ہو جاتی ہے، کس کی وجہ سے دہرانا پڑتا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اگر اس کا علم ہم نہیں حاصل کرتے، علم ہے بھی نہیں اور علم حاصل بھی نہیں کرتے تو ہم گناہگار ہوں گے۔ لیکن ہاں ہم نے علم حاصل کر لیا ہے اور مزید نہیں حاصل کر رہے ہیں نماز کے بارے میں تو انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ ہمارا تعلق رمضان کے روزے سے ہوتا ہے تو رمضان کے روزے سے متعلق جانکاری حاصل کرنا فرض ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، زکوٰۃ دینے کی طاقت ہے، تو اب زکوٰۃ سے متعلق جانکاری حاصل کرنا فرض ہے، نہیں حاصل کرتے گناہگار ہوں گے۔ اللہ نے ہمیں استطاعت دیا ہے کہ ہم بیت اللہ کا حج کریں تو حج کرنے کا علم ہم کو حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ گناہگار ہوں گے۔ اور ان تمام سے پہلے عقیدے سے متعلق علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کون سی چیز ہے جس پر ہم کو ایمان لانا ہے اور کون سی چیز ہے جس پر ایمان نہیں لانا ہے، اور یہ کون سی چیز ہے جس سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا، یہ جاننا ضروری۔ اگر ہم نہیں حاصل کرتے تو یاد رکھیے گناہگار ہیں۔ میں نے صرف ایک پہلو لیا ہے، اس کے علاوہ ہم تجارت کرتے ہیں، جس چیز کی تجارت کرتے ہیں اس کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے اس کا علم حاصل کرنا ہمیں ضروری ہے۔ ہم نہیں حاصل کر رہے ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں، ایک غلطی ہونے کا گناہ ہے، دوسرا علم نہ حاصل کرنے کا گناہ ہے۔ ایسے ہی زندگی میں جو بھی ہمارے معاملات ہیں اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آدمی عالم بنے، مولانا بنے، شیخ بنے، حافظ بنے، نہیں، وہ چند لوگوں کا کام ہے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اللہ فرماتا ہے
کہ تمام کے تمام مومنین علم حاصل کرنے کے لیے نکل جائیں، یہ ضروری نہیں ہے. بس ایک جماعت ہوگی جو یہ کام کرے گی کہ وہ علم حاصل کرے گی، اس میں تخصص کرے گی، اس میں اس میں خاص مکمل صلاحیت حاصل کرے گی، جانکاری حاصل کرے گی تاکہ لوگوں کی رہنمائی کر سکے. وہ ایک جماعت ہوگی. تمام لوگ کا کام یہ نہیں ہے. تمام لوگ کا کام کیا ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. مسلمانوں پر اتنا علم حاصل کرنا، تمام مسلمانوں پر اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جتنا کہ ہمیں ضرورت پیش آتی. ہمارے گھر میں بچے بالغ ہو گئے. بالغ ہونے کے بعد ان کے متعلق شریعت کیا کہتی، لڑکی ہو یا لڑکا، ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں. یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں اور بچوں کو سکھلائیں. بچی ہیں، پردہ کس سے کرنا، یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں، اس کو بھی بدلائیں. سوال میں بہت دور تک نہیں جا رہا ہوں، آپ ہی لوگ سے پوچھتا ہوں یا میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں. جواب آپ خود ہی دیجیے گا کہ جن باتوں کا جس سے ہمارا تعلق ہے، جن کاموں سے ہمارا تعلق ہے، اس کے متعلق ہمیں جانکاری حاصل ہے یا نہیں. بھائی نماز کی جانکاری، روزے کی جانکاری، زکوٰۃ کی جانکاری، حج کی جانکاری، عقیدے کی جانکاری. عقیدہ کا یہاں درس ہوتا ہے الحمدللہ. عقیدے کا یہاں درس ہو رہا ہے الحمدللہ. شیخ بڑی محنت سے تیاری کر کے درس دیتے. اگر ہمیں جانکاری نہیں تو بیٹھنا لازم ہے، ضروری ہے. اور جانکاری ہے تو الحمدللہ اختیاری معاملہ ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ جو دعوت کا کام کرتے ہیں، ہمارے نوجوان دعوت کا کام کرتے ہیں، سماج میں نکل کر لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، قرآن و سنت کی جانب لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ لوگ غیر حاضر ہیں تو موجود نہیں ہیں. ایک احساس اللہ ماشاء اللہ، ارے ہم کو سب آتا ہے. مولانا کیا بولیں گے؟ وہی بولیں گے قال اللہ قال رسول اللہ، اللہ کے اطاعت کرو، رسول کے اطاعت کرو. یہ تو معلوم ہے مجھ کو. یوٹیوب پر فلاں عالم کو میں سن لیتا ہوں، صحیح بات ہے، وہاں سے بھی ہم سن لیتے. وہ غیر حاضر ہے. ان کا سب سے بڑا خسارہ ہے. ہم کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں بھائی؟ یہ تو ہمیں پتا رہے جس چیز کی ہم دعوت دے رہے ہیں اس میں مکمل ہم کو علم حاصل کرنا ضروری ہے. کہیں غلطی نہ ہونے پائے کہ ہم کسی کو سمجھا رہے ہیں دین اور غلط تشریح کر کے آ جائیں. یہ بڑی امانت داری کی چیز ہوا کرتی. اتنا آسان نہیں کہ میں بولنا آ جا کہیں بھی کھڑے کو بولنا شروع کر دیں. یہ امانت داری کی چیز ہے. پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، کیا بول کے آئے ہو، لوگوں کو کیا سمجھا کے آئے ہو. واجب ہے. اور الحمدللہ ہمارے اندر ایک جذبہ ہے، ہمارے نوجوانوں کے اندر جذبہ ہے کہ ہم خود بھی سیدھے راستے پہ چلے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو، رشتہ داروں کو، خاندان کے لوگوں کو، دوست احباب کو اسی راستے کی دعوت دیں، صراط مستقیم کی دعوت دیں، کتاب و سنت کی دعوت دیں، صحیح منہج، صحیح عقیدے کی دعوت دیں. تو اس کے لیے پختگی ضروری ہے. ابھی ایک واقعہ میں نے پڑھا، ایک بہت بڑے عالم دین مدینہ منورہ میں، وہ ابھی پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک دن، سنیے گا، لوگوں کے یہاں جو علمی مجلس کی جو اہمیت ہے، جو سمجھ میں نہیں آیا تو وہ سمجھانے میں یہاں کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایک دن اعلان ہوا کہ نواقض اسلام، ایک چھوٹا سا رسالہ 2 پیج کا ہے. کتنا؟ 2 پیج کا. اعلان ہوا کہ فلاں شیخ
مسجد نبوی میں اس کا فجر کے بعد درس دیں گے. 2 صفحہ کی کتاب ہے، 2 صفحہ صرف، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ہے. لوگوں کو وہ یاد ہے، اس میں جو دلائل ہیں سب یاد ہے، کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. اور سب بڑے بڑے لوگ ہیں. جو اعلان ہوا کہ مسجد نبوی میں اس کا درس ہوگا، وہ 2 صفحہ کتاب تھا. تو فجر کے بعد ان لوگوں نے پلاننگ کی کہ فجر مسجد نبوی میں پڑھنا ہے ہم لوگ کو، تاکہ اس درس میں شریک ہو جائے. کہ ہمارا تصور تھا کہ چند لوگ رہیں گے، کیونکہ نواقض اسلام جس کتاب کا درس ہونے والا ہے کوئی بہت بڑی کتاب نہیں، بہت مشکل کتاب نہیں. کہا جب وہاں پہنچے تو جم غفیر تھا، بڑی تعداد تھی، اور اس میں بڑے بڑے مشائخ عالم دین موجود تھے علم حاصل کرنے کے لیے، جس کو انہوں نے کتنی مرتبہ پڑھا ہوگا، پڑھایا ہوگا. لیکن وہ 2 ورقی کتاب کا درس فلاں عالم دین دیں گے، اس کے لیے مسجد نبوی میں فجر کے بعد بڑے بڑے مشائخ اکٹھا سے کہ ہم کو علم حاصل کرنا ہے. اور کئی گھنٹہ وہ درس چلا اور سب بیٹھے رہے. پھر وہ جو درس ریکارڈ ہوا تھا وہ بعد میں کتابی شکل میں آیا، اس کو نوٹ کر کے کتاب کی شکل میں شائع کیا گیا. کہتے ہیں کہ اس کو میں نے کئی مرتبہ اپنے ساتھی سے مل کر کے پڑھا، کچھ اس کو سناتا تھا، وہ مجھ کو سناتا تھا. پھر کتنی مرتبہ میں نے اکیلے اس کو پڑھا، اور ہر بار ایک عجیب سی لذت مجھے محسوس ہوتی تھی. یہ واقعہ میں اپنے لیے ان تمام ساتھیوں کے لیے جن کا یہ سوچنا ہے کہ اب تو ہم جان گئے، ہمیں علمی مجالس میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ ہم لوگ عالموں میں ہمارا شمار ہوتا ہے کہ عالم ہی 8-10 سال جو پڑھ کر کے آئے، 12-13 سال اس میں بھی چلا گیا پڑھنے پڑھانے میں. لیکن آج بھی کسی بھی عالم دین کا درس ہوتا ہے اور بیٹھ جاؤ تو نئی چیزیں ملتی ہیں. جب علماء کو نئی چیزیں مل سکتی ہیں تو ہمارے نوجوانوں کو بھی مل سکتی ہیں. علم میں پختگی چاہیے. بڑے بہانے ہیں ہمارے پاس، کیا وقت نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا، اس لیے نہیں آتے. مسئلہ وقت کا نہیں ہے، مسئلہ ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا. بس وہ جس دن اہمیت کو سمجھ جائیں گے ٹائم نکال کر کے سیٹنگ کر کے چلے آئیں گے. تھوڑی دیر دکان میں بیٹھ جاؤ، آدھا گھنٹہ درس میں بیٹھنا ہے مجھ کو. آج عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا ایک انصاری پڑوسی تھا. اب کمانا دھمانا ان کا بھی تھا، روزی روٹی ان کو بھی چرانا تھا. تو اپنے ساتھی سے انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ ایک دن آپ اپنے کاروبار کے لیے جائیں گے، کھیتی باڑی کے لیے جائیں گے، اور میں اللہ کے نبی کے یہاں جاؤں گا مجلس میں. اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو بھی علم حاصل ہوگا وہ میں سنوں گا اور آ کر کے شام کو تم کو بتا دوں گا کہ آج اللہ کے نبی کے مجلس میں یہ علم بٹا ہے. اور دوسرے دن میں کام پہ جاؤں گا اور آپ اللہ کے نبی کے مجلس میں جائیں گے، اور شام کو آ کر کے مجھ کو آپ بتائیں گے کہ آج اللہ کے نبی نے یہ باتیں فرمائی، یہ آیت کریمہ آج نازل ہوئی، اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے وغیرہ وغیرہ. سوال کیا ہم لوگ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ سے زیادہ اسپیشل ہو گئے؟ ان سے زیادہ علم والے ہو گئے؟ نہیں. لیکن انہوں نے علم کی اہمیت کو سمجھا تھا، اس لیے باری لگا لیں. ہم لوگ بھی باریاں لگاتے ہیں لیکن دوسرے کام کے لیے جس کی اہمیت ہماری نگاہ میں ہے.
بچوں کو لانے لے جانا، ہم ٹائم نکالتے ہیں نہیں نکالتے؟ چاہے جتنا کام ہو، اسکول سے بچے کو لانا ہے تو لانا ہے۔ اگر اسی اسکول میں ہمارے پڑوسی کا بچہ پڑھتا، ہم اس سے طے کر لیتے ہیں لائیں گے آپ، لے جاؤں گا میں۔ وہ اہمیت ہے نا کہ بچہ ضائع ہو سکتا ہے، تاخیر ہو سکتی، تو ہم نے اس کے لیے طے کر لیا۔ لیکن علم ضروری ہے، اس کی اہمیت ابھی ہم کو نہیں پتا چلا، لیکن ہے ضروری بھائی، کہ واجب ہے۔ کہتے ہیں جنت میں داخل ہونا بہت مشکل کام ہے، جنت میں داخل ہونا بہت مشکل کام ہے۔ جب جنت جہنم تیار ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے تو جبریل کو کہا کہ ذرا دیدار کر کے آؤ، جنت دیکھ کر کے آئے۔ تو کہا، اللہ نے پوچھا کیسی ہے؟ کہا اللہ بہت زبردست ہے، بہت خوبصورت ہے، بڑی نعمتوں سے پر ہے، اس میں ہر شخص آنا چاہے گا، ہر شخص یہ خواہش ہو کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور جہنم، کہا اللہ بہت خطرناک ہے، اس میں کوئی نہیں آنا چاہے گا، سب بھاگیں گے۔ کہ اچھا۔ پھر اللہ نے دوبارہ کہا پھر دیکھ کر کے آؤ۔ اللہ رب العالمین نے جنت کو مصائب سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے گھیر دیا، اور جہنم کو خواہشات سے، منمانی سے، شہوات سے۔ کہا اب کہ اللہ اب جنت میں داخل ہونا آسان نہیں رہے گا، بڑی محنت کرنی پڑے گی، بڑی قربانیاں دینی پڑے گی، تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ اور جہنم، کہا اس میں جانا اب آسان ہے۔ تو جنت میں جانا مشکل ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ جس کے کرنے سے جنت میں جانا آسان ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کہیں بھی درس ہو جاؤ، شریک ہو جاؤ، مسجد امان میں درس ہے بیٹھ جاؤ، فلاں مسجد میں درس ہے جا کے بیٹھو، اس کے لیے جاؤ، چل کے جاؤ۔ اللہ نے کہا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جس شخص نے کوئی سفر کیا، چلا، یہاں سے وہاں گیا، اور اس کے جانے کا مقصد صرف ایک، وہ کیا کہ ہم علم حاصل کریں، کوئی اور کام نہیں تھا، اس کے جانے کا مقصد تھا کہ علم حاصل کریں گے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سحر اللہ، اس عمل کی وجہ سے کہ آپ مسجد چل کے علم حاصل کرنے کے لیے، فلاں مقام پر گئے علم حاصل کرنے کے لیے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں جانے کا جو راستہ اس کے لیے آسان کرتا ہے۔ حالانکہ ہے مشکل، جنت کا راستہ مشکل ہے، لیکن اس کے ذریعے سے وہ آسان ہو سکتا ہے۔ ابھی نہیں سمجھ میں آتا، وہاں سمجھ میں آئے گا جب چلیں گے جنت کی طرف، اور قدم قدم پر روکا جائے گا، سب سمجھ میں آئے گا کہ ایک آدھ مجلس اور اٹینڈ کی ہوتے تو ٹھیک تھا۔ یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ ہم مال بٹورتے ہیں، اگر ہم کو بتا دیا جائے فلاں جگہ مال بٹ رہا ہے تو کیا کریں گے؟ کسی کو بلانے کی ضرورت پیش آئے گی کہ چلو 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 چلو، بغیر بتائے چپکے چپکے سب پہنچیں گے، لیکن پھر بھی بھیڑ لگ جائے گی۔ اور بتا دیا جائے کہ اللہ کے نبی وہاں مال تقسیم کر رہے ہیں، یا یہ بتا دیا کہ اللہ کے نبی کا جبہ وہاں ہے، دیکھو کیسے بھیڑ لگتی ہے، کیونکہ جبے کا تعلق اللہ کے نبی سے جوڑ دیا گیا، تو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتا۔ یہ علم حاصل کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث حاصل کرنا، وراثت۔ ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے صحابی ایک دن آئے
مسجد مدینہ منورہ کے بازار مارکیٹ میں، کہا یہاں تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ارے مسجد نبی میں اللہ کے نبی کی وراثت بٹ رہی ہے، تم لوگ یہاں۔ وہ تجار جلدی جلدی بھاگے بھاگے مسجد گئے، وہاں تجارت بڑھ رہی، اللہ کے نبی کی وراثت بڑھ رہی، اس کے لیے دوڑے دوڑے گئے، اور وہ صحابی رسول وہیں موجود تھے بازار، تھوڑی دیر میں سب آئے۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ ارے وہاں تو کچھ نہیں ہے، آپ کے وراثت بچ رہے ہیں، کچھ تو ہو رہا ہوگا وہاں نا۔ کہاں ہاں ایسے مجلسیں لگی ہیں، کچھ لوگ عقیدے کی بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ حلال و حرام کی بات کر رہے ہیں، یہ حلال ہے یہ حرام، کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کچھ ذکر و اذکار میں مصروف ہیں۔ کہا وہی اللہ کے نبی کی وراثت، اور اسی جو روایت میں نے پڑھی اسے کہ آخر میں اس کا حصہ ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء دینار اور درہم کا وارث نہیں بناتے، انبیاء علم کا وارث بناتے ہیں۔ تو یہ مجلسیں جو ہوا کرتی ہیں نا، یہ اللہ کے نبی کی وراثت اس میں تقسیم ہوتی ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی کی حدیث پیش کی جاتی ہے، اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا، قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسا فرمایا، یہ اللہ کے نبی کی وراثت ہے۔ جس دن ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ وراثت بٹ رہی ہے، وہ لینے میں گیا تھا تو آنے کا دل کرے گا۔ اس لیے بات کو میں سمیٹتا ہوں، وہ یہ دو کام ہم کو کرنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ کے لیے کرنا ہے، تیاری کے ساتھ کرنا، سوچنا ہے اپنے بارے میں کہ اولا ہم خود علمی مجلس میں شریک ہو کر کے علم حاصل کریں، علمی مجلس میں شریک ہو کر کے علم حاصل، کوئی کتنا بھی عمر ہے، کم ہے زیادہ ہے، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، جو بھی علمی مجلس میں شریک ہو کر علم حاصل کریں۔ اور علمی مجلس ایک تو یہ مسجد امان کی ہے، یہاں تو ہے ہی ہے، میں تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بھیونڈی میں الحمدللہ مساجد میں دروس بہت ہوتے ہیں، بڑے پوسٹر بنتے ہیں، بڑے واٹس ایپ پر فیس بک پر گھوم رہے ہیں، پرنٹ کر کے جگہ جگہ چھپکایا جا رہا ہے، تو جب جاؤ درس میں معلوم پڑا کہ دو چار بیچارے ہیں، یعنی جتنا پوسٹر چھپتا ہے اتنے بھی نہیں رہتے۔ تو یہ تو الحمدللہ آپ نے قائم کیا ہے، یہاں آپ رہے، تھوڑا سا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، علم حاصل کرنے کے لیے چلے نکلے، کہاں جائیں گے؟ جہاں جس مسجد میں درس ہو رہا ہے وہاں جائیں گے۔ آپ کہیں گے روزانہ ہم یہی کام کرتے رہیں، کمائیں گے کب؟ آپ کو میں نہیں کہ روز جائیے، ایک یہاں اٹینڈ کیجیے، ہفتے میں ایک کسی اور مسجد، ہفتے میں کوئی ایک، جہاں آپ کے لیے آسانی ہو۔ اتوار کو کہیں ہو رہا ہے، جمعرات کو کہیں ہو رہا ہے، منگل کو کہیں ہو رہا ہے، سنڈے کو کہیں ہو رہا ہے، سیٹرڈے کو کہیں ہو رہا ہے، جمعہ کو کہیں ہو رہا ہے، تو یعنی تقریباً ایک آدھ دن چھوڑ دیجیے، ہر دن کہیں نہ کہیں درس ہے، اس میں سے آپ منتخب کر لیجیے۔ ڈوکلا میں بھی درس ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں کھاڑی پا میں بھی شاید ہوتا ہے، ادھر رابعہ مسجد میں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے مسجد قدیم سمرو باغ میں ہوتا ہے، ایسی مختلف مقامات پر درس ہوتا ہے، اس کے اعلانات بھی آتے ہیں۔ تو ایک یہاں اور ایک کہیں اور، جہاں آپ کے لیے آسان ہو۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، صرف آپ کا معاملہ نہیں، پوری بھیونڈی کے نوجوانوں کا معاملہ ہے کہ جو پروگرام ہم خود منعقد کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، اسی میں شریک ہوتے ہیں۔ بغل میں اگر ہے تو ہم نہیں جائیں گے، نہ وہ ہمارے میں آئیں گے نہ ہم ان کے میں جائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جیسی نیت ویسی برکت، جیسا ہم کریں گے ویسا ہم پائیں گے۔
تو یہ کام ہم کو کرنا، اول اپنا یہ درس چھوڑنا نہیں، دوسرا یہ کہ ہم جو ہے ہفتے میں کوئی ایک درس دوسری مسجد کے لیے سفر کر کے جائیں گے، چل کے جائیں گے، بائک سے جائیں گے، لیکن دوسری مسجد جس کا یہ لگے کہ آج ہم علم حاصل کرنے ہی کے لیے جا رہے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں۔ یہاں پہ بھی مجبوری ہوتی کبھی کبھی کہ یار نہیں بیٹھیں گے، کوئی نہیں بیٹھے گا، ہم ہی بلائیں ہم ہی نہ بیٹھیں، نہ، یہ تو ہے ہی ہے۔ الحمدللہ یہ موقع ملا ہے، دوسری جگہ سے بھی علم حاصل کرنے چاہیے، جائیں گے؟ ہاں، بہت مشکل کام ہے، سوچ سمجھ کے بولو انشاءاللہ۔ مشکل اس لیے تجربہ بتا رہا ہوں، مشکل ہے، نہیں جاتے لوگ، لیکن جائیے اللہ کی رضا کے لیے جائیے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو ایک کام یہ کہ درس خود اٹینڈ کریں گے، دوسرا کام یہ کہ ہر ہفتہ یہاں درس ہوتا ہے، اس درس کے لیے ہر ہفتہ کسی ایک شخص کو آپ دعوت دیں، چلیے آج درس ہے، ہر شخص، اب اتنے لوگ بیٹھے ہیں، 15-20 لوگ ہیں، وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے، لیکن ایک شخص کو ہم دعوت ضرور دیں گے کہ آپ چلیے درس ہو رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، پابندی کے ساتھ ریمائنڈر لگا لیجئے موبائل میں، بدھ کے دن دوپہر میں کسی وقت کا لگائیے کہ آج درس ہے، اس کے لیے ہم کو کسی کو دعوت دینی ہے۔ وہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، آپ کے گھر کا فرد ہو سکتا ہے، آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آنے میں کچھ دشواری، ان کی مدد کیجیے، لیکن ایک جانتے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر وہ بندہ آتا ہے اور کوئی دین کی بات اس نے سنا، سمجھا، اس پر عمل کیا، جا کے اپنے گھر والوں کو بتایا، وہ عمل کرنے لگے، تو یہ آپ کا ایک ایسا اکاؤنٹ شروع ہو جائے گا جو کبھی بند ہونے والا نہیں ہے، نیکیوں کا اکاؤنٹ۔ یعنی وہ آپ نے سنا، آپ نے عمل کیا، وہ بندہ سنا، وہ عمل کیا، تو چونکہ اس کو یہاں تک لانے کے سبب آپ بنے تھے، اب وہ بندہ جو عمل کر رہا ہے اس کا بھی ثواب اس کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ اپنے گھر میں بتا رہا ہے تو اس کے گھر والے کر رہے ہیں تو اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ کسی گناہ میں وہ ملوث تھا، اس درسے میں آیا یا کسی درسے میں آیا، عالم نے بتایا، اس کی بات سمجھ میں آیا تو گناہ ترک کر دیا، جہاں گناہ ترک کرنے کا ثواب اس کو ملے گا وہیں آپ کو بھی ملے گا۔ تو یہ وہ نیکی ہے جو ابھی نہیں سمجھ میں آتی۔ قیامت کے دن ہے، نامہ اعمال تولا جا رہا ہے، ایک چھٹا کم پڑ گیا، اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ ایک نیکی کہیں مل جائے، اور وہاں کوئی دینے والا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کہیں سے آپ ارینج نہیں کر سکتے، وہ بند تو بند، اس لیے اس طرح کا کوئی اکاؤنٹ کھول کے جائیے جو جاری رہے، سلسلہ جاری رہے۔ تو ہمیں کو یہ دو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ خود علمی مجلس میں شریک ہونا، ایک یہاں کی، دوسرا ہفتے میں کسی ایک اور دوسرا یہ کہ علمی مجلس میں شرکت کی دعوت دینا ہے کسی ایک کو ہر ہفتہ، صرف مجلس منعقد کرنا ضروری نہیں ہے، یا پوسٹر بانٹنا، لگانا، فیس بک پر شیئر کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ زبان سے دعوت دیں، میسج کریں، کسی کو ٹارگٹ کریں، اسے منہ سے بات کریں، فون سے بات کریں، میسج کریں، سمجھائیں، یعنی ہوتا ہے نا کہ مطلب کنونس کریں، کسی طریقے سے آ جائیں، اور یہ کام اپنی نیکی میں شمار کیجئے کہ آج میں نے ایک بڑا کام کیا ہے، کیونکہ یہ کام معمولی نہیں ہے، یہ کام انبیاء کا کام تھا، نبی کا کام تھا، اسی بڑے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا تھا۔ امید کی برا نہیں لگے گا اور ہماری باتوں پر غور کریں گے، انشاءاللہ ہم تمام اس پر عمل کریں گے۔ اعلان میں کہنے سے ہم کو توفیق دے، ہمیں کتاب و سنت مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔
الہ ہمیں علم حاصل کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس کی دعوت دینے والا بنا۔ الہ العالمین ہمیں جو مواقع ملیں ان مواقع کا صحیح ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ الہ ہماری دنیاوی مجلس کو بھی خیر کی مجلس بنا اور آخرت کی مجلس، جنتیوں کی مجلس بنا۔ آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔